اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سبق نمبر 16 مریخ پور کا پہلا لیکچر پڑھا۔ آج اسی کے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ مصنف کو انجمن نوجوانان ہند کی طرف سے مریخ پور آ کر ہندو مسلم اتحاد پر تقریر کرنے کی دعوت دی گئی اور مصنف اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اس تیاری کے بارے میں مختلف چیزیں ان کے دل و دماغ میں گردش کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں جہاں سے آگے مصنف کہتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں کسی نصابی کتاب میں، نصابی کا مطلب درسی کتاب میں، ایک کہانی تھی، اس کہانی کا نام ہے سنا ہے دو بیل رہتے تھے ایک جامین ایک جگہ۔ یہ کہانی پڑھی کہ ایک جگہ دو بیل رہتے تھے، وہ والا واقعہ پڑھا، اسے نکال کر نئے سرے سے پڑھا، دوبارہ سے پڑھا اور اس کی تمام تفصیلات کو نوٹ کر لیا۔ پھر یاد آیا کہ ایک اور کہانی بھی پڑھی تھی جس میں ایک شخص مرتے وقت اپنے لڑکوں کو بلا کر لکڑیوں کا ایک گٹھا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس گٹھے کو توڑو۔ وہ نہیں توڑ سکتے، پھر اس گٹھے کو کھول کر ایک ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ لیتے ہیں۔ کہتا ہے یہ کا اور اس طرح وہ اتفاق کا سبق اپنے اولاد کے ذہن نشین کراتا ہے، اپنی اولاد کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ دیکھو جب گٹھا اکٹھا تھا تو آپ توڑ نہیں سکے، جب گٹھا الگ الگ ہو گیا تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ اتفاق کا سبق اپنی اولاد کے ذہن میں بٹھاتا ہے۔ اس کہانی کو بھی دیکھ لیا۔ تقریر کا آغاز سوچا تو کچھ اس طرح کی تمہید مناسب معلوم ہوئی۔ تمہید کا مطلب شروعات، آغاز اس طرح مناسب معلوم ہوا کہ کیا پیارے ہم وطنوں، گٹھا سر پہ ادوار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے۔ گٹھا کا مطلب بادل، ادوار کا مطلب بد نصیبی کہ بے لوگوں، میرے ہم وطنوں، میرے وطن کے رہنے والوں کہ بد نصیبی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اور فلاکت کا مطلب نحوست، بدقسمتی کہ بدقسمتی نحوست جو ہے وہ اپنی شکل و صورت دکھا رہی ہے۔ اگلا شعر کہ نحوست پس و پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے۔ نحوست، بدقسمتی یہ جو ہے پس و پیش ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ پس و پیش کا مطلب ارد گرد، اوپر نیچے، آگے پیچھے منڈلا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ اور چاروں طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے کہ کون تھے آج کیا ہو گئے ہو تم، کل کون تھے اور آج کیا ہو، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، کہ کل تک تو تم جاگتے تھے اور دنیا میں تمہاری عزت و افتخار تھا، آج تم سو گئے ہو، تمہارے اندر ناتفاقی ہو گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں، مریخ پور کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جس مایا ناز شاعر، مایا ناز کا مطلب مشہور شاعر، یعنی مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی کہ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت کے رہنے والے نے آج سے کئی برس پیشتر مین پہلے یہ اشعار قلم بند کیے تھے، یہ اشعار تحریر کیے تھے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ جو زمانہ گزرتا جائے گا، کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، اس کے یہ المناک الفاظ روز بروز صحیح تر ہوتے جائیں گے، کہ ان کے یہ در پرے جو الفاظ ہیں یہ دن بدن درست ہوتے جائیں گے، سچ ہوتے جائیں گے۔ آج ہندوستان کی یہ حالت ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں مصنف سوچتے ہیں۔ اس کے بعد سوچا کہ ہندوستان کی حالت کا ایک دردناک نقشہ کھینچوں گا۔ کس میں؟ اپنی اس تقریر کے اندر ہندوستان کی حالت کا ایک درد بھرا نقشہ کھینچوں گا، درد بھرا احوال بیان کروں گا کہ احوال افلاس، غربت اور بغض وغیرہ کی طرف اشارہ کروں گا۔ افلاس کا مطلب بھی غربت اور بھوک بھی ہو سکتا ہے، غربت، بغض کا مطلب کینہ، حسد وغیرہ، اس کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر پوچھوں گا کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر پوچھوں گا کہ ہندوستان میں افلاس، غربت اور بغض کی وجہ کیا ہے، اور ان تمام وجوہ کو دہراؤں گا۔ وجہ کی جمع، ان تمام وجوہات کو ریپیٹ کروں گا، دہراؤں گا، جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں۔ مثلا لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان میں افلاس، غربت اور بغض کی وجہ غیر ملکی حکومت ہے، یہاں کی آب و ہوا ہے، یا مغربی تہذیب ہے، مغرب کا رہن سہن ہے۔ لیکن ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا۔ میں کہوں گا نہیں، نہ تو غیر ملکی حکومت ہے، نہ ہندوستان کی آب و ہوا ہے، اور نہ مغرب کی تہذیب ہے۔ ان سب کو باری باری غلط قرار دوں گا اور پھر لوگوں کو اصل وجہ بتاؤں گا۔ کس کی اصل وجہ؟
ہندوؤں اور بتاؤں گا کہ اصلی وجہ ہندو اور مسلمانوں کا نفاق ہے کہ ہندوستان میں افلاس غربت اور بوجھ کی وہ وجہ جو ہے نہ تو غیر ملکی حکومت ہے، نہ ہی آب و ہوا ہے، نہ ہی مغربی تہذیب ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی نا اتفاقی جو ہے نفاق جو ہے یہ اس کی بین وجہ ہے۔ آخر میں اتحاد کی نصیحت کروں گا اور تقریر کو اس شعر پر ختم کروں گا کہ آندلی مل کر کریں آوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، اور بلبل پھولوں کا عاشق ہوتا ہے کہ آندلیب مل کر کریں، میں اور تو دونوں مل کر فریادیں کریں، آوازاریاں کریں، چیخو پکار کریں، فریاد کریں۔ تو اپنے محبوب یعنی گل کو پکار اور میں اپنے درد دل کو پکاروں، میں اپنی تکلیف کا رونا روں۔ آپ دونوں اس شعر پر اپنی تقریر کا خاتمہ کروں گا۔ 10-12 دن اچھی طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا، ایک سکیچ، ایک آؤٹ لائن، ایک ذائقہ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ کس کو؟ اس خاکہ کو، اس سکیچ کو اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ تمہید کرنی ہے، شروعات کا آغاز کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اشعار حالی سے، حالی الطاف حسین حالی کے اشعار سے، اور ان اشعار کو اونچی آواز سے اور درد بھری آواز میں، درد بھری آواز میں پڑھنا۔ دوسرا پوائنٹ ہندوستان کی موجودہ حالت کا ذکر کرنا ہے، اس میں افلاس، بغض اور قومی رہنماؤں کی خود غرضی کا مطلب مفاد پرستی کا ذکر کروں گا۔ تیسرا پوائنٹ اس کی وجہ بیان کروں گا، کس کی؟ دوسری پوائنٹ کی وجہ، افلاس، بغض اور قومی رہنماؤں کی خود غرضی کی وجہ کیا ہے؟ کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ کہ دیکھو نوٹ میں لکھا ہے کہ وقفہ جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر، یہاں تھوڑا سا رکوں گا۔ وجہ غیر ملکی حکومت نہیں ہے، آب و ہوا نہیں ہے، مغربی تہذیب نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ سوال کیا اور مسکراتے ہوئے تمام حاضرین کی طرف دیکھوں گا، یہ بھی اس نوٹ میں لکھا ہوا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے کہ ہندوستان میں غربت، افلاس، بغض، قومی رہنماؤں کی خود غرضی کے پیچھے ہاتھ کیا ہے؟ مسلمانوں کے نفاق کا ہاتھ ہے۔ اور یہاں بھی رکوں گا، نعروں کے لیے وقفہ، شاید لوگ لیڈر کے لیے میرے لیے نعرے لگائیں۔ اس کا نقشہ کھینچو، کس کا؟ ہندو اور مسلم کے نفاق کا نقشہ کھینچو، فسادات کا ذکر رکت انگیز الفاظ میں، آواز میں کرو کہ ان کے درمیان ہونے والے فتنہ و فساد، ان کے درمیان ہونے والے، ہندو اور مسلم کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو رونے والے انداز میں بیان کرو۔ اس کے بعد شاید چند نعرے بلند ہوں، اس لیے ذرا ٹھہر جاؤ۔ اور پانچواں پوائنٹ خاتمہ کرنا ہے، اختتام کرنا ہے، اور عام نصائح جمع ہے نصیحت کی، عام نصیحتیں کرنی ہے اور خصوصاً خاص طور پر ہندو مسلم اتحاد کی تلقین کرنی ہے۔ اور آخر میں وہی شعر پڑھنا ہے۔ کون سا شعر؟ کیا اندلی مل کے کریں آوازاریاں، تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل۔ اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد انکسار کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ انکسار کا مطلب عاجزی سے جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو کہ لوگ شاید داد دیں، تعریف کریں تو ان کی تعریف پر ایک ایک لمحے کے بعد ان کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر ایک نظر ڈالتا، اس کو ریوائز کرتا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکت الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا۔ مارکت الآراء کا مطلب بڑی شان و شوکت والے، بڑی شان والے فکروں کی پریکٹس کرتا رہا۔ نمبر 3 کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی کہ پوائنٹ نمبر 3 کے بعد کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ کیا آب و ہوا ہے؟ کیا مغربی تہذیب ہے؟ اس کے بعد اور پھر کیا ہے؟ اس سوال کے بعد کہ مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی میں خاص مہارت حاصل کی، خاص پریکٹس کی، کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب تک پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکے۔ مطلوبہ دن آ گیا جب آپ نے مرید پور جانا ہے کہ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔
रस्ते में सांगा के स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती थी कि एक मकाम आता था सांगा, वहां ट्रेन बदलनी पड़ती थी, दूसरी गाड़ी में सवार होना था मरीदपुर के लिए। तो अंजुमन नौजवान हैं के बाद जोशीले अरकान वहां इस्तकबाल को आए हुए थे। कहा आधे रस्ते में सांगा के रेलवे स्टेशन पर उस तंजीम के नौजवान और जोशीले जोश और जज्बे वाले नौजवान वहां मुझे वेलकम करने के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए, मेरा इस्तकबाल करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने हार पहनाए और कुछ फल वगैरह खाने को दिए। सांगा से मरीदपुर तक इनके साथ अहम सियासी मसाइल पर बहस करता रहा। आगे वाले सफर में इन अंजुमन नौजवान के जोशीले अरकान के साथ सियासी मसाइल पर बहस करता रहा। जब गाड़ी मरीदपुर पहुंची तो स्टेशन के बाहर कम अज कम 3000 आदमियों का हजूम था। हजूम का मतलब रश, जो मतवातर नारे लगा रहे थे, मुसलसल नारे लगा रहे थे। मेरे साथ जो वॉलंटियर्स थे, वॉलंटियर का मतलब रज़ाकार, मुफ्त में काम करने वाले, हेल्प करने वाले, जलसे का इनकार करने वाले, कि मेरे साथ जो रज़ाकार थे उन्होंने कहा सर बाहर निकालिए, गाड़ी में से अपना सर बाहर निकालिए, लोग आपको देखना चाहते हैं। मैंने हुक्म की तामील की, मैंने उनका हुक्म मान लिया। हार मेरे गले में थे, एक संतरा मेरे हाथ में था, मैंने सर बाहर निकाला। लोगों ने मुझे देखा तो लोग और भी जोश के साथ नाराज़ान हुए, नारे लगाने लगे। बमुश्किल तमाम बाहर निकला, कि बड़ी मुश्किल के साथ में बाहर निकला, लोगों के सामने आया, ट्रेन से बाहर निकला। मुझे मोटर में सवार कराया गया और जुलूस जलसागाह की तरफ चला। ये जुलूस जो लोग मेरे इस्तकबाल के लिए आए थे, जुलूस की सूरत में हम जलसागाह की तरफ पहुंचे। जलसागाह में दाखिल हुए तो हजूम 5-6 हजार तक पहुंच चुका। लोगों का ये रश, लोगों का ये ग्रोह 5-6 हजार तक पहुंच चुका, जो यक आवाज होकर एक आवाज में मेरा नाम ले लेकर नारे लगा रहे थे। दाएं बाएं सुरख सुरख झंडों पर मुझ खाकसार की तारीफ में चंद कलमात भी धरे थे, कि जिस तरफ भी देखो, दाएं बाएं देखो, सुरख झंडों पर मुझ जैसे आजिज शख्स की तारीफ में चंद जुमले भी धरे थे। क्या जुमले थे? मसलन हिंदुस्तान की निजात तुम्ही से है, मरीदपुर के फर्जंद खुशामदीद, फर्जंद का मतलब बेटे, कि मरीदपुर के बेटे वेलकम खुशामदीद। हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की जरूरत है, अमल का मतलब काम, कि इस वक्त इस तरह के जुमले सुर झंडों पर लिखे हुए थे। मुझको स्टेज पर बैठाया गया। सदर जलसा ने लोगों के सामने मुझसे बगल होकर मीन गले मिलकर मेरी पेशानी को बोसा दिया और फिर अपनी तारीफी तकरीर यूं शुरू की। किसने? सदर जलसा ने। क्या हिंदुस्तान के जिस नामी और बुलंद पाया लीडर को आज के जलसे में तकरीर के लिए बुलाया गया है, कि मेरी तारीफ में तकरीर कर रहे हैं सदर जलसा, कि हिंदुस्तान के जिस मशहूर, नामी का मतलब मशहूर, बुलंद पाया मीन आला मकाम, आला मर्तबे के लीडर को आज के जलसे में तकरीर के लिए बुलाया गया है। मरीदपुर के पीर साहब कहते हैं, तकरीर का लफ्ज सुनकर मैंने अपनी तकरीर के तमीदी फिक्रों को याद करने की कोशिश की, कि मेरे तमीद का मतलब आगाज, कि मैंने अपने तकरीर के आगाज वाले फिक्रों को याद करने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त ज़हन इस कदर मुख्तलिफ तासरात की आमाजगाह बना हुआ था। आमाजगाह का मतलब मरकज़ और ठिकाना। मेरा ज़हन, मेरा दिमाग इस कदर मुख्तलिफ ख्यालात का मरकज़ और ठिकाना बना हुआ था कि मुझे नोट देखने की जरूरत पेश आई। कौन सा नोट? जिस पे सारा खाका बनाया हुआ था सारी तकरीर का। जेब में हाथ डाला तो नोट नदारत का मतलब नहीं था। आत्मा में यकला एक खफीफ सी खुनकी महसूस हुई, कि आत्मा में अचानक, यकला का मतलब अचानक, खफीफ का मतलब हल्की सी, खुनकी का मतलब ठंडक महसूस हुई। दिल को संभाला के ठहरो, कि दिल को तसल्ली दी, ठहरो, अभी और कई जेबें हैं, कि अभी लिबास में और जेबें भी हैं, घबराओ नहीं। रेशे के आलम में, राशे के आलम में सब जेबें देख डाली, लेकिन वो कागज ना मिला। राशा मतलब कांपते हुए, लरजते हाथों के साथ तमाम जेबें देख डाली, लेकिन वो कागज ना मिला। तमाम हाल आंखों के सामने चक्कर खाने लगा, कि मेरी नजरें घूम रही थी और मुझे ये सारा हाल भी इसके आगे 6000 लोग बैठे हुए थे, ये घूमता हुआ नजर आया। 10-12 दफा तमाम जेबों को टटोला, कि एक बार नहीं 10-12 दफा तमाम जेबों की तलाशी ली, टटोला, तलाश किया, लेकिन कुछ भी हाथ ना आया। तलाश क्या
لگا کہ مجبوری لاچاری کی عادت میں ٹینشن کی عادت میں اپنے ہونٹ چبانے لگا, کاٹنے لگا. صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مرید پور کا شعر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے. ہر صدی ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسانی کے لیے, انسان کے لیے. اس صدر جلسہ کی تقریر اور یہ اپنا سوچ رہے ہیں خدایا ہم نے کیا کریں. ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے, نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں. پھر کہتے نہیں نالائق کا لفظ تو غیر موضوع ہوگا, بھی مناسب نہیں ہوگا, جاہل کہنا چاہیے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. غیر مہذب, غیر تہذیب یافتہ, یہ ساری باتیں اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں. اور صدر جلسہ کی تقریر جاری ہے. ان کی اعلیٰ سیاستدانی, ان کی اعلیٰ سیاست, ان کا قومی جوش, قوم کے ساتھ ان کی محبت اور مخلصانہ ہمدردی, اخلاص والی خلوص نیت والی ہمدردی سے کون واقف نہیں. یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں, لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے, ملکہ مین مہارت, جو مہارت ان کو حاصل ہے, باتیں جاری ہیں. اور یہ سوچ رہے ہیں ہاں وہ تقریر کیسے شروع ہوتی ہے, مین کہاں سے شروع ہوتی ہے. ہندو مستند ہاتھ پر تقریر, ہاں چند نصیحتیں ضرور کرنی ہے, لیکن وہ تو آخر میں ہے, وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا, سب کچھ مکس اپ. اور صدر جلسہ کی تقریر جاری ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلا دیں گے, کہ یہ آپ کے دل و دماغ کو ہلا دیں گے اور آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے. ان کی باتیں سن کے آپ خون کے آنسو روئیں گے, میں شدت کے ساتھ روئیں گے. صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی. لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. کتنا اچھا مقرر ہوگا جو اتنی پیاری تقریر کرے گا کہ ہمیں خون کے آنسو رلائے گا. نعرے لگ رہے ہیں. دنیا میرے آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی. اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا, کیا کہا, کہتا ہے مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے کیونکہ سوچ پریشان. اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے, مجھے اپنی سیٹ, اپنی کرسی پر سے اٹھنا ہے. چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا. ایسا لگتا ہے کہ میں خود اٹھا نہیں, مجھے کسی نے اٹھایا. کچھ لڑکھڑایا, مین ڈگمگایا, لیکن پھر سنبھل گیا, ٹھیک ہو گیا. میرا ہاتھ کانپ رہا تھا, حال میں ایک شور تھا. میں بے ہوشی سے ذرا ہی والے تھا. مین بے ہوش ہونے کے قریب تھا, بے ہوش ہونے کے پاس تھا, اور نعروں کی گونج ان لوگوں لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہیں. نعرے مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے میں ڈوب رہا ہوں اور میرے اوپر سے لہریں گزر رہی ہیں. تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے. اور کیا کہنا ہے, ایک کہانی بھی تھی, اب کہانی بھی بھول گئی. حالانکہ وہ کہانی کچھ اور تھی. اور یہاں یہ کہتے ہیں بگلے اور لومڑی کی کہانی. نہیں ٹھیک ہے, دو بیلوں والی کہانی. اتنے میں ہاتھ میں سناٹا چھا گیا, خاموشی چھا گئی. سب لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سارے کے لیے میز کو پکڑ لیا, ڈائس کو, میز کو, اسٹینڈ کو پکڑ لیا. میرا دوسرا ہاتھ بھی کام رہا تھا اور میں نے وہ بھی میرے میز پہ رکھ دیا, دونوں ہاتھ میز پر. اور اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے رو کے کھڑا ہوں. میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی. مارے خوف کے گلا خوش تھا. بسط مشکل میں نے یہ کہا, بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا, پیارے ہموطنوں, آواز خلاف توقع کہ میری توقع میری امید کے خلاف بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی. منحنی کا مطلب کمزور اور لاغر سی نکلی. میری اس آواز پر ایک دو شخص ہنس دیے. میں نے گلے کو صاف کیا تو کچھ اور لوگ ہنس پڑے. میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا, جی کڑا کر کے بھی ہمت کر کے غور سے بولنا شروع کیا. پھیپڑوں پر یک لہجہ یوں زور ڈالا, مین زیادہ آواز نکالنے کے لیے. اچانک جب اپنے پھیپڑوں پر زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکلی. اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے, مین کاکا لگا کر ہنس پڑے. ہنسی تھمی تو میں نے کہا, پیارے ہموطنوں. اس کے بعد ذرا دم لیا, مین سانس لیا اور کہا, پیارے ہموطنوں. کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. بیسیوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھی, لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. کہ 20 سے زیادہ باتیں دماغ میں تو چکر لگا رہی تھی, لیکن زبان پر نہیں آ رہی تھی. پیارے ہموطنوں, اب کہو
لوگوں کی ہنسی سے میں بنا گیا بھی غصے میں آ گیا، اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا، اپنی بےزتی پر بڑا غصہ آیا کہ لوگ بار بار ہنس رہے ہیں۔ ارادہ کیا اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں پھر کوئی مشکل نہ رہے۔ پھر مخاطب ہوتے ہیں، پیارے ہموطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں، نقص من خامیاں، سمجھے آپ؟ وقفہ کیا، نقص ہے، لیکن یہ بات یعنی امر کا مطلب کام جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، گویا چندہ صحیح نہیں، چندہ کا مطلب بالکل، یعنی آپ کی بات میں تسلسل نہیں ہے، خود ہی بات کر رہے ہیں، خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں، اس پر کا آواز معطل ہو رہی تھی، میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا۔ یک لاکھ بیلوں کی کہانی یاد آئی اور رستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا، بیلوں کی کہانی یاد آئی، چلو ٹریک پہ چڑھ گیا تو کوئی تقریر کر دوں گا۔ ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے، اب بیلوں کا چلو آب و ہوا کے ساتھ تعلق تو ہے لیکن حکومت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، کہانی نہیں بھول گئی، اور پھر زور کا کاکا بلند ہوا لوگوں کے درمیان سے، یہاں تک پہنچ کر محسوس ہوا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ کلام کا مطلب گفتگو، بات چیت، بے ربط کا مطلب بے جوڑ، جس کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں، کہانی شروع ہوگی۔ مثلا آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجیے، لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے، افلاس کا مطلب بھوک یا غربت، چونکہ اکثر غریب ہیں، اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر یعنی کہانی کے اندر بھی تسلسل نہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، بلند اور طویل کاکا، لمبا اور طویل کاکا لوگوں کی طرف سے آیا۔ حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی، نہ حسد منڈلا رہی ہے، بدقسمتی بدنصیبی چکر لگا رہی ہے۔ کاکے شروع ہو گئے، شور و غبا، کا مطلب بھی شور شرابہ شروع ہو گیا، اور لوگ کیا کہتے ہیں، اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے، اور یہ اپنی تقریر جاری کیے ہوئے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا ہے 44 قومیں یکے بدانشی کر، یعنی جب کوئی قوم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، بے وقوفی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ میں سے آواز آئی یہ کیا بکتا ہے۔ خیر مصنف اپنی رائٹر میبرید بود کا پیر اپنی تقریر کو جاری رکھے ہوئے ہے، خیر اس بات کو جاری دیجیے۔ بہرحال میں اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، آن دلیل مل کے کرے آوازاریاں، تو ہے کوئی پکار میں چلاؤ ہائے دل۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، خون کا بہاؤ، بلڈ پریشر تیز ہو گیا، ساتھی لوگوں کا شور بھی زیادہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا۔ جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں، نیند بیدار ہیں، آگے ترقی کر رہی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں، ایک سڑک کی مانند ہیں، اور ان کی حکومتیں چار داغ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ چار داغ عالم کا مطلب ساری دنیا کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی اور بڑھتی ہے، اور تقریر جاری ہے۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، کانوں پر خود بندھی، حالانکہ پٹی آپ کو کہ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر مفاد پرستی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، شاہد کا مطلب گواہ ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، بات جاری ہے، لیکن لوگوں کا غوغا اور کاکے اتنے بلند ہو گئے، غوغا کا مطلب شور اور کھلکھلا کر ہنسنا اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، وہ کہنے والی باتیں نہیں ہیں۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا، سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی۔ اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ کر گری، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات تم یاد رکھو، تم دعا ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو۔ لیکن جب بشار بڑھتی گئی، ان سگریٹ کی خالی ڈبیوں اور کاغذ کے گولوں کی برسات بڑھتی گئی، تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی۔ میں نے اس نامناسب مجمع سے، لوگوں کے جمگٹے گروہ سے
کنارہ کشی میں کنارہ کرنے باہر جانا ہی مناسب سمجھا. اسٹیج سے پلانگا, اسٹیج سے چھلانگ لگائی اور زکام بھر کر, زکام کا مطلب بڑا سا قدم, بڑا سا ڈر بھر کر دروازے میں سے پڑھ کر رخ کیا. ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا میں تیزی کے ساتھ پڑا. میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا اور وقتاً فوقتاً من وقت کے ساتھ ساتھ نامناسب کلمے من غیر مناسب جملے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے. من گھڑیوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی. ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا. ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. ایک ٹرین روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی. میں بے تاشا بہت رفتار کے ساتھ, بہت تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہوا اس میں گھس گیا. ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی. اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا دعوت دی اور نہ ہی مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی. تو شروعات میں مصنف نے میرے کے پیر صاحب نے کہا تھا کہ میں وہاں کیوں نہیں جاتا. خدا پڑھنے والوں کو انصاف کی توفیق دے. تو اب آپ انصاف کر سکتے ہیں کہ آیا واقعی ان کو مرید پور جانا چاہیے